ایک زبان کے ڈکشن سے واقف ہے، دوسری زبان کے ڈکشن سے واقف نہیں ہے، تو اس کا جو تلفظ ہوتا ہے وہ سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ جو لاؤڈ ریڈنگ ہوتی ہے بیسیکلی اس کا ایک پرپس یہی ہے. اگر ہم پیور اردو سے آئے ہیں، انگریزی سے شناسا نہیں ہے، تو ہم بچپن سے بولتے آئے کافی کو کافی، ٹافی کو ٹافی، چاکلیٹ کو چاکلیٹ، فراک کو فراک. تو یہ بیسیکلی ایک ہر زبان کا مزاج ہوتا ہے. اس زبان کے مزاج تک پہنچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو ہے وہ لفظ جو ہے اس زبان کا جو کلچرل مائلیو جس کو انگریزی میں بولتے ہیں، اس کے کانٹیکسٹ میں، اس کے جو سیاق و سباق میں بولا جائے تبھی اس کا مطلب جو ہے سمجھ میں آتا ہے. جیسے کہ یہ لفظ، ایک شعر بہت بولا جاتا ہے کہ پھول میرا پھول لایا پھول کر میں نے کہا، پھول تم کو لے کے آیا تم تو خود ہی پھول ہو. اب ایک صاحب سے پھا نہیں نکل رہا تھا، کیا بولتے ہیں وہ فونالوجی کچھ گڑبڑ تھی. تو پھول کو جو آپ لوگ جانتے ہیں نا، غالب صاحب غالب، ضروری کو ضروری، اور یہ پھول کو بھی پھول بولتے ہیں کہ پھول میرا پھول لایا پھول کر میں نے کہا، پھول تم کو لے کے آئے تم خود ہی پھول ہو. تو یہ اس سے معنی بہت تیزی سے بدلتا ہے اس میں. تو یہ ٹیکنیک ہے بیسیکلی. اس کے ذریعے یہ سکھانا مقصد ہوتا ہے کہ اس زبان کا جو مزاج ہے اس زبان میں اس کی ادائیگی کیسے ہوگی. جیسے بہار میں تو بڑا سفر کرتا رہتا ہوں، تو ادھر چھپرا اور یہ علاقہ ہے، ادھر بہت فلیٹ زبان بولی جاتی ہے. بولے تھے نا، کہے تھے نا، گئے تھے نا. جو اردو کا ڈکشن ہے اس سے میچ نہیں کھاتا یہ. یا ادھر کا کچھ ایک جیوگرافیکل ریجن ہے، اس کو بولتے ہیں مدر ٹنگ ایفیکٹ، مادری زبان کا اثر. تو یہ اس کا ایک چیف آبجیکٹو یہ ہے بلند خوانی کا اردو میں کہ جو مدر ٹنگ ایفیکٹ ہے اس کو دور کرنا. اب ادھر جیسے ایک ریجن ہے اس میں ڑا نہیں نکلتا ہے، پڑھو کو بولتے ہیں پڑھو، گھوڑے کو بولتے ہیں گھوڑا. آپ بنگال چلے جائیے، بنگال میں ایک حصہ ہے اس میں را کو ڑا بولتے ہیں، حضرت کو بولیں گے ہوجڑا. یہ بلند خوانی کا بیسیکلی پرپس یہ ہے، اس کا چیف آبجیکٹو یہ ہے کہ اس میں لے کے آنا ہے آپ کو جو طلباء کا جو مدر ٹنگ ایفیکٹ ہے، جو مادری زبان کا جو اثر ہے اس کو نکالنا. یا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اغلاط العوام، جیسے آپ نے سنا ہوگا کئی بار کہ وہاں ہم گئے تھے، وہاں بہت آدمی تھا نہیں ہو سکتا ہے، بہت آدمی تھا، یہ سینٹینس ہی غلط ہے. یا بولے تھے، کہے تھے، بولی تھی، کہی تھی، آپ سنتے ہوں گے. یہ اردو کا مزاج نہیں ہے. اردو کے سینٹینسز کا الگ مزاج ہے، ایک الگ اس کا ڈکشن ہے جو نکل کے آئے گا جب اس کے اندر آپ گھسیں گے. اس کے جو موتی جو ہے، بولتے ہیں نا حوصلہ کر کے بڑھ جا سمندر میں تو، موتی پانے کی ہو دل میں گر آرزو، دور رہ کر نہ موتی ملے گا یہاں، تو سمجھتا ہے موتی کناروں میں ہے. تو اتنا اندر جانا پڑتا ہے اردو کا تلفظ صحیح کرنے کے لیے. اب فلیٹ دیکھ لیجیے آپ، کچھ لوگ فلیٹوں بولتے ہیں، بہت بار دیکھا ہوگا، بہت سے اشعار ہیں اس کے اوپر. تو اس کے اندر تک جانا پڑے گا، اندر جا کے اور جو ہے موتی نکالنے پڑیں گے اس کی تہ میں جا کے، اور اپنا تلفظ ٹھیک کرنا پڑے گا. تب وہ وقت آتا ہے کہ جب الفاظ جو ہے آپ کے سامنے لائن باندھے، سب میں کھڑے ہو گئے کہ جو ہے یہ نکلتا ہے. تو یہ جب ہی ہوگا جب آپ